سارے فراڈی ہے جو ہے اتو لے کے تھلے تک، یہ پورا سسٹم ہی فراڈ ہے. یہ وہ جرت ہے جو اہل حدیث نے بھی نہیں کی تھی. یہ وجہ ہے اہل حدیث کی ذلت اور خاری کی کہ انہوں نے آدھا سچ بیان کیا، ڈرتے رہے. ان بابوں کو انہوں نے ایکسپوز نہیں کیا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ بابے تو ہمارے ہیں، ہاں وہ ٹھیک تھے، اور میں کہوں فراڈی تھے سارے. اس کی وجہ سے میں خود بھی اتنا عرصہ بریلوی رہا، میں نے کہا یہ اہل حدیث جن بزرگوں کو صحیح مانتے ہیں ان کے تو عقیدے یہ لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، لہذا بریلویت کے عقیدے ٹھیک ہے. لہذا اس مرض کا مجھے سمجھ آ گئی کہ عام بریلوی کیوں نہیں چینج ہوتا تھا. وہ کہتا تھا یہ بھی کہتے ہیں جی فلانا رحمۃ اللہ علیہ، فلانا رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ٹھیک سی، انہیں تو کچھ لکھے ہے اے کتوں آ گئے، اور کوئی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، لے جاؤ دبو انہوں جان چھڑاؤ. سب فراڈ جے، ٹوٹل فراڈ جے. باپا جانی بھی جب تک کیمرہ نہیں آیا تھا کروڑوں لوگ کہتے تھے جناب، کہتے تھے جی ہم لوگ جب دعوت اسلامی میں تھے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی قادری صاحب جو ہے تصویر نہیں کھنچواتے، حرام سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں ان کی کیمرے میں تصویر ہی نہیں آتی، لوگ لیتے ہیں آتی ہی نہیں ہے. یہ سب سے مشہور کرامت تھی. بالکل آج جو جناب نماز پڑھتے ہیں ابھی نے سامنے کیمرہ انہیں لایا ہوتا ہے، پریکٹیکل نہیں سکھا رہا ہوتا نماز کا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی، کبھی وہ ادھر پاؤں کے اوپر پھیرتے ہیں جا کے کیمرہ، کبھی کدھر، اپنی نماز کے اندر. ایک تو ہے نا کہ پریکٹیکل تو ایک دفعہ بندے نے ریکارڈ کروانا ہوتا ہے نا، ہر نماز میں کیمرہ لے کے پہنچے ہوتے ہیں، 3 نسلیں لے کے اپنی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ. اور کہتے ہیں جی بابا جانی نے جوانی میں ایک کوئی اندھا تھا تو اس کے ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں آ گئیں. خود بھی اینک لگائی ہوئی ہے، اپنے پوتے معاویہ کو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے، پھیر رہا ہاتھ. کہتے ہیں جی میں کرسی میز کے اوپر پہلے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا تھا، لیکن ڈاکٹروں نے آپ کہا ہے کہ آپ کرسی میز پہ بیٹھا کریں کیونکہ گھٹنوں کی درد کا مسئلہ ہے. ہاں وہ کہتے ہیں پہلے میں نہیں بیٹھتا تھا، ڈاکٹروں نے مجھے کہا، پھر میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا تو مفتی صاحب نے بھی یہ مشورہ دیا. مفتی صاحب نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ باپا جانی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑے دادا صاحب کی گھوڑی. مفتی کو پتا ہے کہ یہ ساری کہانیاں نے، ٹھیک ہے، اپنی درد ہوئے تو ڈاکٹر نال مشورہ کرتے جائے تو انہوں کہتے ہیں دادا صاحب کی گھوڑی پڑے. سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس. یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں. یہ اصل بزرگوں کے الفاظ بعض اوقات تاثیر کا تیر بن کر درد کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے. اچھا یہ وہ منن والے جو ہے نا ان کے کام کی باتیں، ان کے کام کی باتیں. تجربہ ہے ہمارا تو بارہا تجربہ ہے. جیسے دہاڑ کا درد ہے کسی کے تو اس کی دہاڑ کو پکڑ کے یہ کہیں 4 کمائیں 32 کھائیں، واسطے قطب عالم کے ایک کو چھوڑ ایک نہ جائے. واسطے قطب عالم کے، یہ بزرگ کی طرف نسبت ہے، قطب عالم کا واسطہ، ایک کو چھوڑ کر ایک نہ جائے. یہ نہ ہو کہ ایک دانت چلا جائے دوسرا اکیلا ہو جائے. اس طرح کی اس سے بھی یہ منجن پر بھی اگر دم کر دے نا یہ پڑھ کے تو یہ منجن انشاءاللہ فائدہ کرے. آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھیجتے ہیں، علی اجویری کے مزار کے اوپر بھیجتے ہیں. خود بیمار ہو جائیں تو شفا انٹرنیشنل میں اور آغا خان میں علاج کرواتے ہیں. اب بھی اگر کسی کا دماغ نہیں نہ کھلتا تو ٹھیک ہے وہ پھر انہی کے ساتھ رہے اور قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے. ہاں یہ تو آپ کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں. ڈاکٹر طیب القادری صاحب بھی آپ دیکھ لیں جی، کبھی کہتے ہیں جی میں 20 سال تک، کبھی کہتے ہیں میں 30 سال تک روحانی طور پہ جو ہے پڑھتا رہا امام حنیفہ سے. میری حنفیت کا عالم تو یہ ہے کہ میں نے تو عالم رویا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی، آپ سے پڑھا ہوں عالم رویا میں. میں عالم رویا میں، خواب میں، عالم رویا میں اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں. اندازہ کریں، خود بھی نہیں یاد کہ کتنے سال پڑھا ہے اور کیا پڑھا ہے. امام حنیفہ سے پڑھے تو سب سے پہلے تو درس بخاری ختم کریں نا. بخاری شریف تو ساری امام حنیفہ کے خلاف لکھی ہوئی ہے جی. یہ تو امام بخاری کا حسن اخلاق تھا کہ بغیر نام لیے انہوں نے 300 مقامات پہ رد کیا ہے امام حنیفہ کا. اسی وجہ سے حنفیوں میں ایکسیپٹنس مل گئی، ورنہ انہوں نے امام بخاری کو بھی ریجیکٹ کر دینا تھا. لیکن آج تو ہمیں کوئی شرم و حیا نہیں بتانے کے لیے کہ یہ بخاری شریف تمہارے امام کے نظریات کے خلاف لکھی ہے. انہوں نے درس بخاری دے رہے ہیں، پڑھا امام حنیفہ سے ہوا ہے تو امام حنیفہ کی کو کتاب لا کے پڑھو نا. ایک کتاب ڈھونڈی تھی چھوٹی سی پڑیا 15 سے 20 صفحوں کی، الفقہ الاکبر. فقہ اکبر کہتے ہیں اصول کو یعنی عقائد کو، اور فقہ اصغر کہتے ہیں فروع کو جو عام معاملات ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں. عقائد جس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے والعیاذ باللہ تعالی. اس پر ترا یہ کہ ملا علی قاری نے دفاع کیا کہ امام صاحب کا عقیدہ بالکل درست تھا، یہ اس کے دلائل ہیں. یہ نکال کے دیا ہے تو کہتے ہیں یہ تو امام حنیفہ سے ثابت ہی نہیں ہے، اور کتاب ثابت ہے تو یہ جملے ثابت نہیں ہے.
اتنی مشکل نال کوئی تہاڈی شے لبھی دی ہے, اس تو بعد تسی آپ ہی نس جاندے ہو جی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کون ہوتے ہیں بھائی؟ اعلیٰ حضرت تو بعد میں آئے ہیں, ملا علی قاری تو پہلے کے بزرگ ہیں تمہارے, بعد والے تو چشتی صلح تو بھی مکر گئے جے. اتنی مشکل سے انہیں ایک بزرگ ڈھونڈ کے دیا ہے میں نے, پیر بگوڑے شاہ, جس نے خود کہا ہے کہ میں مینار پاکستان سے چھلانگ ماروں گا, میں آگ میں کودوں گا. ان کو بزرگ نہیں ملتے, کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے نا وہ پردے میں ہے, پردہ میں کرتا جے چاک بندہ میں لو لیا جائے. ٹی ایل پی دا نائب امیر پیر بگوڑے شاہ, ابھی تک ایف آئی آر ہے اس کے اوپر, سمے بدل رہا ہے, بھاگتا پھرتا ہے, کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے, پھر فوراً غائب ہو جاتا ہے. اس نے خود کہا میں مینار پاکستان سے چھلانگ ماروں گا, تو مارو, پوری دنیا نو بریلوی کر لو. ٹرمپ جڑا ہے الفی آگے چکے گا مینار پاکستان تے, بالکل میں لکھ کے دیتا ہوں, میری ذمہ داری ہے, تو لینڈ کر, ٹرمپ نو بلوانا میری ذمہ داری ہے. آگے چھال مار, ٹرمپ نو بلوانا اتنے پاکستان الف نامے واسطے میں تو بلوا کے دیا گا, تو کر کے دیکھ. محال ہے, ان کو بھی پتا ہے. تو اب وہ بھاگ گیا, اس طرح کی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں.